بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. رمضان تربیت کا مہینہ ہے. رمضان کا روزہ ایمان والوں کی ہر بھلائی پر تربیت کرتا ہے اور سماج کی بھی تربیت کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. سب سے اہم چیز نمازوں کی پابندی ہے. رمضان کا مہینہ آیا، ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں نماز صرف سال میں ایک مہینہ کے لیے نہیں ہے یا ہفتہ میں ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر دن 5 وقت یہ فرض ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. ایک آدمی اور کفر و شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ہمارے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے. یاد رکھیں بے نمازی زانی، بدکار، ڈاکو اور چور سے بھی بڑا مجرم ہے، کیونکہ وہ اصل میں نماز کی پابندی نہیں کرتا جو اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، مہینے میں اگر روزہ رکھ لیں گے، سال کا ایک مہینہ رمضان جب آئے گا تو ہم کامل مومن رہیں گے. نہیں، اس سوچ کو ذہن سے نکالیے. 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے. جیسے رمضان میں ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ویسے ہی غیر رمضان میں بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی ٹریننگ حاصل کر لیں رمضان کے مہینے میں. دوسری بات جو ہمارے کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کی تربیت دیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم بالمضاجع. تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نمازوں کی پابندی نہ کرتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر کو الگ کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی بہت اہمیت ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی ٹریننگ دے. ہمارے بچے جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو روزہ رکھوائیں ہی. اس سے پہلے بھی اگر ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں تو ٹریننگ دیں. صحابیات اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتی تھیں. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عاشورہ کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا انصار کی بستیوں میں کہ جس کسی نے کھا پی کر کے صبح کی ہے وہ باقی دن کا روزہ رکھے، اور جس کسی نے نہیں کھایا پیا ہے وہ روزہ کو مکمل کرے. کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے. ان کے لیے روئی کے کھلونے تیار کرتے، اور جب ان کو بھوک کی شدت ستاتی تھی تو اس میں ہم الجھا دیتے تھے. ان کا دل بہل جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے انعام رکھیں، ان کو روزہ رکھوائیں، قرآن کریم یاد کروائیں اور ان کی دینی تربیت کریں. اور ایک اہم اور آخری نقطہ یہ ہم پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم بہت ساری برائیوں کے جو عادی ہوتے ہیں، ان برائیوں سے چھٹکارا کا بھی بہت ہی سنہرا موقع ہے. اس لیے اگر ہم شراب پینے کے عادی ہیں، اگر ہم جوا کھیلنے کے عادی ہیں، اگر ہم سگریٹ پینے کے عادی ہیں، تمباکو نوشی کے عادی ہیں، تو یاد رکھیے یہ سنہرا موقع ہے. رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے.
آخر کس چیز نے ہم کو ایک وقت سے ایک وقت تک ان چیزوں کے استعمال سے روکے رکھا؟ عزم ہی تو ہے، ارادہ ہی تو ہے. تو پھر ارادہ کریں، پختہ ارادہ، کہ ہم ان عادتوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں گے. اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کو عجیب طریقے سے ہم راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں اپنی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.